سوال پروگرام میں خوش آمدید. ہم اس وقت موجود ہیں راولپنڈی شہر میں، اور یہاں راولپنڈی شہر میں ایک معروف سیاستدان 1985 سے بار بار قومی اسمبلی میں منتخب ہوتے آئے ہیں اور وزیر بھی رہے ہیں مختلف حکومتوں میں، اور راولپنڈی کے ایک بڑے پاپولر پولیٹیشین ہیں شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب تھینک یو فار بینگ ود اس. شیخ صاحب ہم بات کر رہے ہیں خارجہ پالیسی کی. آپ تو وزیر بھی رہے، رکن قومی اسمبلی بھی رہے. خارجہ پالیسی کہاں بنتی ہے؟ اس تھڑے پر جہاں آپ بیٹھے ہیں، یا فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر میں جن کی آپ بقول خود نمائندگی کرتے رہے ہیں کافی عرصہ؟ اللہ کا شکر ہے، اگر میں کرتا رہا تو کہیں بھی انڈین کی نہیں کی. اور پاک فوج بھی اگر خارجہ پالیسی میں عمل دخل کر رہی ہے تو اس میں جب حکومتیں نالائق ہوں تو وہی کرتی ہے. اگر حکومت خود لائق ہو تو اس کو ضرورت نہیں پیش آتی. آپ کیا تجربہ ہے؟ جب آپ حکومت میں تھے اس وقت بھی حکومتیں نالائق تھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اتنے حالات برے نہیں تھے، برے ضرور تھے. اگر آج ہیلری جو بیان دیتی ہے اور آج جو نیو یارک اسکوائر میں جو واقعہ ہوتا ہے، ساری قوم کو اس کو اعتماد میں لینا چاہیے. میں یہاں کہوں گا کہ وزیر اعظم فی الفور جو ہے کانفرنس بلائیں آل پارٹیز کی. مجھے خوف ہے کہ شمالی وزیرستان پر جانے کے لیے امریکن دباؤ بڑھ رہا ہے. شیخ صاحب ہم جو بات کر رہے ہیں ابھی پاک بھارت مذاکرات کے حوالے سے جو شروع ہونے جا رہے ہیں، فوج کیا چاہتی ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا وہ کیا چاہتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہتری کے تعلقات ہوں، برابری کی بنیاد پر ہوں، اور قومی غیرت اور حمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو. اور ہمیں وہ اگر صومالیہ یا ایتھوپیا بنانے کی ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا رہا ہو، اس کی مدافعت ہو، ایسا نہ ہو سکے. ہم اچھے ہمسائے کے ساتھ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے قومی وقار، قومی خودداری اور برابری کی بنیاد کو ضائع کیے بغیر. اور یہ آپ بحیثیت سیاستدان کہہ رہے ہیں؟ آف کورس ایز اے پولیٹیکل ورکر. تو آپ جتنا عرصہ حکومت میں رہے ہیں، آپ کا کیا تجربہ ہے کہ کیا آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ خارجہ پالیسی کو بنا سکیں اور عوام کا اعتماد حاصل کر سکیں؟ دیکھیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں انڈیا، چین، امریکہ، انہی کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. 3-4 ملکوں کے ساتھ ہمارے مارکیٹنگ کے لیے تو وہاں کی نہیں جاتی خارجہ پالیسی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری خارجہ پالیسی میں اچھے لوگ نہیں تھے. لیکن اس وقت اس حکومت نے خود کچھ ذمہ داریاں، مجھے ایسے دکھائی دیتا ہے، اپنے آپ کو اتنے اہل نہیں سمجھتے. اور اب اسٹریٹجیکل ڈائلاگ ہوئے ہیں وہ 55-56 صفحے کوئی اس نے تو نہیں لکھے شاہ محمود نے. شیخ صاحب جنرل مشرف کے دور میں یہ بھی کہا گیا کہ کشمیر کا حل ہونے والا تھا. خورشید قصوری صاحب نے کہا کہ صرف دستخط کرنا رہ گئے تھے. تو فوجی حکومت کیا عوام کے جذبات کی ترجمانی کیسے کرتی ہے؟ منتخب نمائندے بہتر نہیں ہوتے؟ جو خورشید قصوری کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. انڈیا کو سمجھنے سے خورشید قصوری بھی آ رہی ہے. مشرف صاحب کی آنکھوں پر بھی پردہ آ گیا ہوا تھا، اور میں وہ آواز تھی جو مشرف کے ساتھ لگا رہ کے ان کو بتاتا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ وہی حل ہو سکتا ہے جس کو کشمیری عوام چاہیں گے. لیکن اگر جو حالات اور واقعات تھے اس کو سمجھنے میں کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. آئے ہم تھوڑا باہر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ مختصر گفتگو کرتے ہیں. یہ شیخ رشید صاحب کافی عرصہ راولپنڈی شہر کے لوگوں کی نمائندگی کرتے رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مذاکرات شروع ہونے کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف شیخ رشید صاحب ہیں اور دوسری طرف خاتون بھی ہیں جو ان کی ووٹر بھی رہی ہیں. آپ بتائیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا حتمی فیصلہ کون کرتا ہے؟ فوج کرتی ہے یا سیاستدان کرتے ہیں؟ یہ آپس میں تو کہتی ہوں کہ برابر ہی ہوتا ہے. فوج کرتی ہے تو سیاستدان تو اگر یہ پاکستان سمجھنے والا ہو تو شیخ صاحب کو سمجھ تو لوگ نہیں سکے نا. مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کے خیال میں عوام کی رائے شامل ہونی چاہیے یہ بھارت سے متعلق پالیسی اور کشمیر کے حوالے سے؟ ہاں بالکل ہونی چاہیے. عوام ہم بولیں گے، ہماری آواز اٹھے گی تو آگے ہم. آپ کی آواز فوج بہتر سنتی ہے یا شیخ رشید صاحب؟ شیخ صاحب سنتے ہیں ہماری. اور اگر آپ ڈان چینل کو بابڑا بازار میں لے آئے نا خارجہ پالیسی پہ ڈسکس کرنے کے لیے، تو آپ کی بھی ذہنی سوچ وہی ہے جو کہ آج کے حکمرانوں کی ہے. دیکھیں، جب آپ قومی سلامتی اور انڈین امریکن ریلیشن اور اسٹریٹجیکل ڈائلاگ ان بیچاروں کے پاس آئیں گے جن کے پاس دوپہر کی روٹی نہیں ہے. استاد جی سے پوچھو آج گاہک آیا کوئی کہ نہیں آیا؟ استاد جی دسو جی. اب اس بیچارے سے پوچھیں گے انڈیا سے کیا ہے. عوام تو چاہتے ہیں کہ ان کے وسائل فوج کشمیر اور بھارت کے نام پہ سارے وسائل فوج کے پاس جاتے ہیں. ان کے وسائل، آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ نہیں جی. یہ وسائل کہاں جاتے ہیں؟
یہ آپ یہ سیاستدان کھا رہے ہیں، دیکھیں نا، سیاستدان ہی کھا رہے ہیں. نہیں ڈرانے کی بات نہیں ہے. سوال یہ بتائیں، جو وسائل ہیں، جتنے وسائل فوج کے پاس جاتے ہیں کشمیر اور بھارت سے دشمنی کے نام پہ، وہ اگر وسائل آپ کے پاس ہوں اور آپ کو تعلیم اور صحت ملے، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ وسائل فوج کے پاس جانے چاہیے؟ نہیں، جیسا ہو انصاف کے تقاضے میں. کیا ہے انصاف کے تقاضے؟ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو قرآن میں لکھے اگر کسی کا حق ہے تو اس کو ملنا چاہیے، وطن ہو یا کوئی چیز بھی ہو. تو ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ شیخ صاحب ہمارے پورے پاکستان میں ایک ایسے لیڈر ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں بجٹ سے پہلے، اس وقت جو فوج جنگ کے عالم میں ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ فوج جو ہے لڑ رہی ہے، اور اس کو امریکن پریشر بھی ہے، اس کو گورنمنٹ کا پریشر بھی ہے، اسے انڈیا کا پریشر بھی ہے، اسے لاتعداد پریشر ہے. اس میں آپ کرنے جا رہے ہیں ایک پروگرام تاکہ بجٹ میں ان کو پیسے ایلوکیشن زیادہ نہ ہو. آپ یہ بتائیں، ایلوکیشن وہ تو امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں نا، امریکہ سے آپ کے جنم مشرف بھی لیتے رہے. بات سنیں، میں آپ کے ذہن کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ مجھ پہ امپوز نہیں کر سکتے، میں آپ کی خواہش پہ خبر نہیں دے سکتا. پاکستان کی فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کسی قیمت پہ، یہ اس کا کام نہیں ہے. لیکن پاکستان کی فوج ہر اس ادارے کی طرح ایک ادارہ ہے جو پاکستان کی سلامتی اور مفاد کو مد نظر رکھتا ہے. اب یہ سیاستدانوں کا فرض ہے کہ یہ فوج کو کیا دیتے ہیں. وزیر خارجہ جو بھارتی وزیر خارجہ سے 15 جولائی کو ملاقات کر رہے ہیں، اس میں پاکستانی فوج کا کیا موقف آپ کے خیال میں سامنے آئے گا؟ میرا خیال ہے ہماری فوج بھی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے، سینڈوچ نہیں بننا چاہتی. ہماری فوج یہ چاہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر سمیت اور پانی کے مسئلے کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں، یہ سورن سنگھ اور بھٹو کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، یہ سکریک اور سیاچین پر کاغذ دستخط کر کے انہوں نے نہیں کیے. یہ نواز شریف مسئلوں پہ تیار ہیں. نواز شریف اور واجپئی کے درمیان جب لاہور میں بات ہوئی تھی، ڈکلریشن سائن ہوا تھا، پھر تو فوج نے کارگل کر دیا اور خود مشرف صاحب دستخط کرانے کے لیے تیار ہو گئے تھے بقول قصوری صاحب کے. دیکھیں، جو قصوری صاحب کو یا وزیر خارجہ کو یا مشرف صاحب کو غلط فہمی تھی کہ انڈیا کوئی دستخط کرنے جا رہا تھا، یہ ان کی غلط فہمی ہے. قصوری صاحب کیونکہ آج کل آپ بھی شاید اسی پروگرام کا حصہ ہے کہ بھاشا کے آشا، یہ نہیں مجھے پتا کہ کیا کہتے ہیں اسے، امن کی آشا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کب جنگ کی بھاشا میں بدلتی ہے. کیونکہ آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی ہندو عدت جو ہے اس کو سمجھنا ہو تو انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کو سنیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے. ایک بھوکے ننگے بیچارے جس کے پاس دوپہر کا ریڑے والا کھڑا ہے، اس کو ریڑے کی مزدوری نہیں ہے، استاد کے پاس کوئی گاہک نہیں ہے، اس سے آپ کہیں گے کہ یہ بھوک ننگ تو اس لیے ہے نا کہ جو ان کو بجٹ ملنا چاہیے وہ سارا کشمیر کے نام پہ جاتا ہے. آپ یہ کہیں نا، آپ یہ کہتے رہے، دس از یور وائس. میں یہ سمجھتا ہوں ہر ایک کی ایلوکیشن مساوی ہونی چاہیے. ایجوکیشن آپ عوام کے نمائندے یا فوج کے نمائندے؟ میں عوام کا نمائندہ ہوں. آپ پتہ نہیں کس کے نمائندے ہیں. میں عوام کا نمائندہ. I don't know about you. I know even and I don't know. عوام بھوک اور ننگی ہے اور آپ اتنا عرصہ اقتدار میں رہے. آپ اتنا عرصہ اقتدار میں رہے. یہیں رہا ہوں، آپ کی طرح اسلام آباد سے نہیں آ رہا، اسی بلڈنگ میں رہتا ہوں، اسی بھوکے ننگے پریشان لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں. آپ کے ساتھ نہیں. اسی طرح رہیں گے. مقصد کے تحت انٹرویو کریں. اسی طرح رہیں گے. یہ اسی طرح بیچارے رہیں گے کیونکہ آپ جیسے لوگ ایک پلاننگ کے تحت، آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگ ایک پلاننگ کے تحت انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں. یہ اسی طرح رہیں گے. بہت شکریہ شیخ صاحب. یہ تھے راولپنڈی شہر کے ایک سابق نمائندہ رکن قومی اسمبلی. بھوک اور ننگ عوام افلاس مفلسی کا شکار ہے اور بقول ان کے ان کو خارجہ پالیسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا بنے، ان کو اپنے مسائل سے غرض ہے. اور بقول ان کے خارجہ پالیسی فوج اور سیاستدان ہی طے کرتے ہیں اور فوج اس میں ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر دوبارہ عوام کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے پاک بھارت مذاکرات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں.